قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ، مومن معاشرہ تشکیل دیا، ایمانی سوسائٹی قائم کی، ریاست مدینہ جس کو آج کل کہتے ہیں، یہ البتہ ان کی مراد وہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے قائم کی تھی، ان کی مراد وہ ہے جو یہاں خود کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام ریاست مدینہ ہے۔ رسول اللہ کے جو نظام تھا، حاکمیت تھی، ریاست مدینہ، اگر یہ موضوع علماء میں چھڑ جائے اور اس کے خد و خال واضح کریں تو بہت اچھا ہے۔ تمام مسالک کے جید علماء، بڑے بزرگ علماء یہ کام کریں، اپنے اپنے مسلک کے مطابق ریاست مدینہ کی تشریح کریں کہ کس کو کہتے ہیں۔ ریاست مدینہ سے مراد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت، حاکمیت۔ تو کیا مراد ہے، وہ کیسے قائم ہوتی ہے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا بنیادیں ہیں، یہ حتماً ہونا چاہیے یہ کام۔ اب جب کہ پاکستان میں چھڑ گیا ہے اور چھیڑ دیا گیا ہے، جس طرح نظام مصطفیٰ ضیاء الحق نے چھیڑ دیا تھا اپنے اقتدار کی خاطر، ریاست مدینہ بھی اقتدار کی ضرورت بن گئی ہے، تو اس وقت نظام مصطفیٰ کی تشریح ہو جانی چاہیے تھی پاکستان میں۔ جب موقع ملتا ہے علماء موقع سے فائدہ اٹھایا کریں، فوراً اپنا فریضہ انجام دیں، وظیفہ انجام دیں۔ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق اس نے تو قسم کھائی ہوئی تھی کہ نظام مصطفیٰ کا نام لینا ہے، نافذ نہیں کرنا، نظام ضیاء الحق نافذ کرنا تھا اس نے، اور وہی کیا، لیکن ٹائٹل آگے یہ رکھا نظام مصطفیٰ۔ تو علماء کو اسی بہانے سے کر دینا چاہیے تھا۔ مجھے کم از کم نہیں ملا کہ کہیں نظام مصطفیٰ کے انہوں نے جامع نظام مختلف مسالک نے بنا کر پیش کیا ہو، کم از کم شیعہ کے مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی نے بیٹھ کر، بھلے مخالفت میں یہ کیا، اس کے مقابلے میں کیا کہ یہ منافقت ہے ضیاء الحق کی، یہ جھوٹ ہے، اور وہ ٹھیک تھا بالکل، وہ رویہ وہ مقابلہ ٹھیک تھا، چونکہ وہ جھوٹ تھا، وہ فریب تھا، وہ اسلام سے غلط فائدہ اٹھانا تھا، اس لیے مخالفت انہوں نے کی۔ لیکن اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر نظام مصطفیٰ تشریح کر کے تبیین کر کے پیش نہیں کیا، چونکہ ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ خان صاحب کو بھی کلمہ نہیں آتا تھا، ورنہ سکھ تو تیار ہو گیا کلمہ پڑھنے کے لیے، ہے نا لطیفہ بنا ہوا کہ خان صاحب نے سکھ پکڑ لیا کہ کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا نہیں میں تو سکھ ہوں، میں کلمہ ہمارا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ پھر تو مار دوں گا تجھے۔ تو سکھ نے دیکھا جان جا رہی ہے، تو سردار صاحب نے جان بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کلمہ بتاؤ، پڑھتا ہوں۔ تو خان صاحب نے افسوس سے کہا کہ اگر کلمہ یاد ہوتا تو آج ایک مسلمان ہو جاتا یہاں۔ خوب یہ حالت ہماری ہوئی کہ بھائیو آپ کے زمانے میں ایک عنوان چھڑ گیا ہے نظام مصطفیٰ، اور یہ آپ بھی اس پر ایمان رکھتے ہو، اعتقاد رکھتے ہو، ہر چند حکمران فریب کر دینا چاہتا ہے، لیکن اس بہانے سے آپ اپنا کام تو کر لو۔ اور کتنا آسان تھا نظام مصطفیٰ پاکستانی شیعوں کے لیے، کیوں کہ اس وقت نظام مصطفیٰ باقاعدہ انجینئرڈ ہو کر منصہ ظہور میں آ چکا تھا۔ ضیاء الحق کی حاکمیت کے ہم زمان ایران میں امام خمینی نے نظام مصطفیٰ بنا کر ولایت کا نظام نافذ بھی کر دیا تھا، اور شیعوں کو اسی وقت مناسب موقع تھا جی ہم بھی حامی ہیں نظام مصطفیٰ کے، لیکن یہ ہے نظام مصطفیٰ۔ یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ شیعہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک حصہ ضیاء الحق کی شورا میں تھے، اور ضیاء الحق کو پہلا امیر المومنین کا لقب دینے والا پاکستان کا بہت بڑا خطیب تھا۔ اس مجلس شورا میں پہلی دفعہ اس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ دینے والا اس کو یہ تھے۔ جیسے پرویز مشرف کو سند دی ایک شیعہ اور نے، اور کہا جب وہ وردی کی بات چلی تھی نا کہ دو وردیاں ہیں، صدر بھی ہو اور فوج کے چیف بھی ہو، یہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے پاکستان کے آئین کے مطابق، تو ایک شیعہ نے آ کر مشرف کے لیے میدان میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ ان کا حق ہے، چونکہ رسول اللہ کی بھی دو وردیاں تھیں، دو عہدے تھے، رسول اللہ کمانڈر ان چیف بھی تھے اور رسول اللہ یہ صدر بھی تھے، یعنی سربراہ مملکت بھی تھے اور فوج کے بھی کمان تھی، تو یہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت ایک اہل سنت کے سیاسی عالم نے ان کو کہا کہ اچھا ہے آپ دیر سے آئے ہو، ورنہ اگر تم امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو قاضی شرح کے بجائے تم فتویٰ دیتے امام حسین کے قتل کا۔ یہ اس نے منہ پہ جواب دیا، فی البدی
سینٹ میں جواب دیا اس کو کہ اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو شرح کے بجائے تم قتل کا فتویٰ دیتے. اچھا ہوا کہ لیٹ آئے ہو تم، 1400 سال لیٹ ہو، آج آئے ہو اور آج ایک ڈکٹیٹر کو یہ اعزاز دے رہے ہو، رسول اللہ کی سند پہ اس کو لا کے بٹھا دیا. خوب یہ کرتے ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں. غرض یہ کہ آج ریاست مدینہ کا اگر عنوان اٹھا ہے تو یہ تبیین ہو جانی چاہیے، اور کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، شیعہ یہ کام کر دکھائیں. لیکن پھر ذاکروں سے استدعا کہ نہ کریں یہ کام، اور خطیبوں سے استدعا اپنا کام کریں، یہ نہ آپ نہ بنا کے پیش کرنا. ورنہ جو حکومت نے ریاست مدینہ کا حاشر کیا، جو آپ بناؤ گے پیروڈی اس کی، وہ بہت ہی مضحکہ خیز ہوگی. علماء کریں یہ کام، اور پاکستان میں الحمدللہ علماء ہیں، اور ان کے دعوے بھی ہیں بڑے بڑے. تو یہ دعوے یہ کریں جو دعوے ہیں ان کے. باہر کے طالب علمانہ انداز سے، چونکہ ہم تو جو کام کرتے ہیں طالب علمی کے طور پر کرتے ہیں، کہ علماء اساتید کے جو کام ہے وہ علماء اساتید کریں، لیکن طالب علمانہ کام خوب طالب علم کرتا ہے. ہم نے تو بتایا ہے کہ کس طرح ہے تشریح. یہی جو ولایت فقیہ کا نظام ہے جس کو آپ کہتے ہو امامت ہے، یہ امامت ہی زمانہ غیبت میں ریاست مدینہ ہے. طالب علمانہ طور پر تو ہمارے پاس بنا ہوا ہے، بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسروں کو تو چاہیے کہ وہ پیش کریں آ کر.